یہ کہانی ایک مشہور ڈاکٹر کے دھوکہ دہی کے بارے میں ہے۔ آئے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک عورت بونیتا سے، جو نیو یارک شہر میں ایک ٹی وی پروڈیوسر ہے۔ 2013 میں سے ایک ڈاکیومنٹری پر کام کرنے کا ٹاسک ملتا ہے، جس کا موضوع ہے ایک سرجن جو میڈیکل دنیا کا راک سٹار سمجھا جاتا ہے، ڈاکٹر پاولو۔ ڈاکٹر پاولو اتنا ذہین ہے کہ اس نے ایک ایسی جان بچانے والی سرجری ایجاد کی ہے جس کی مدد سے وہ لوگ جن کی ونڈ پائپ خراب ہو چکی ہو دوبارہ سانس لے سکتے ہیں۔ بونیتا جب اس پر ڈاکیومنٹری کرنے کے لیے اس سے ملتی ہے تو وہ متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں میں تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر پاولو بہت شفیق، کامیاب اور معزز انسان لگتا ہے۔ وہ اکثر دنیا بھر میں سرجری کے لیے سفر کرتا رہتا ہے، لیکن بونیتا کو محبت بھرے پیغامات بھیجتا رہتا ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد ڈاکٹر پاولو بونیتا کو شادی کی پیشکش کرتا ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور ابھی تک طلاق مکمل نہیں ہوئی۔ پھر بھی وہ دونوں شادی کی منصوبہ بندی شروع کر دیتے ہیں اور ایک شاندار شادی ہونی ہے۔ اٹلی میں ڈاکٹر پاولو کہتا ہے کہ وہ کلنڈز، اوباما، بوٹن، نکولس، سرکوزی، بیگھمز، ایٹلن جان، رسل کرو اور یہاں تک کہ پوپ کو بھی جانتا ہے، اور سب شادی میں مدعو ہوں گے، یہاں تک کہ پوپ خود انہیں اپنے محل میں شادی کروائیں گے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہوتی ہیں، لیکن 2013 میں بونیتا کو نیو یارک ٹائمز میں ایک خبر ملتی ہے کہ ڈاکٹر پاولو پر دھوکہ دہی اور سائنٹیفک میں کنڈکٹ کالز کا الزام لگا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کی سرجریز اتنی کامیاب نہیں تھی۔ اس نے دعویٰ کیا تھا وہ یہ سب جھوٹ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بونیتا کو شک ہونے لگتا ہے۔ پھر ایک دن بونیتا کو ایک ای میل ملتی ہے جس میں ایک مضمون کا لنک ہوتا ہے کہ پوپ شادی کے وقت اٹلی میں نہیں بلکہ ساؤتھ امریکہ میں ہوں گے۔ بونیتا جب ڈاکٹر پاولو سے سوال کرتی ہے تو وہ بہانے بناتا ہے۔ بونیتا خود تحقیق کرتی ہے۔ شادی کے لیے جو قلعہ ہال اور دیگر انتظامات ڈاکٹر پاولو نے بتائے تھے وہ سب جھوٹ نکلے تھے۔ کسی جگہ پر بھی اس کی کوئی بکنگ نہیں تھی۔ بونیتا فوری طور پر شادی مؤخر کر دیتی ہے اور بعد میں پتہ لگاتی ہے کہ کلنڈز، پوپ اور اوباما وغیرہ میں سے کوئی بھی ڈاکٹر پاولو کو جانتا ہی نہیں۔ پھر وہ بارسلونا جاتی ہے جہاں ڈاکٹر پاولو نے کہا تھا وہ دونوں شادی کے بعد رہیں گے، لیکن وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک اور عورت کے ساتھ پہلے سے ہی رہ رہے ہیں اور وہ اس کی پہلی بیوی بھی نہیں تھی بلکہ کوئی تیسری عورت تھی۔ پھر کھل کر سامنے آتے ہیں کہ ڈاکٹر پاولو واقعی ایک معروف سرجن ہے اور اس نے واقعی ایک نئی ونڈ پائپ سرجری ایجاد کی تھی، لیکن اس نے خطرات کو نظر انداز کیا اور بغیر مکمل ٹیسٹنگ کے لوگوں پر آزمانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں کچھ مریض بہتر ہوئے، لیکن بعد میں کئی مریض مر گئے یا شدید معذوری کا شکار ہو گئے۔ ایک مریض کو تو 200 کے قریب مزید سرجریز کی ضرورت پڑی۔ جب باقی ڈاکٹرز اور پروفیسرز نے اس کے کام کو دیکھنا شروع کیا تو انہوں نے اسے چھوٹی سائنس قرار دیا۔ بونیتا نے بھی سویڈن کی اس میڈیکل یونیورسٹی سے رابطہ کیا جہاں وہ کام کر رہا تھا اور انہیں بتایا کہ ڈاکٹر پاولو ایک فراڈ ہے۔ تحقیقات کے بعد یونیورسٹی نے اسے ملازمت سے برطرف کر دیا۔ سویڈن کی پولیس نے اس کے خلاف مجرمانہ تفتیش شروع کی اور آخرکار 2023 میں اسے اپنے مریضوں کے 2016 کا مجرم قرار دیا گیا۔ عدالت نے اسے 2 سے 6 ماہ قید کی سزا سنائی۔ کراس اسلٹ خلاف سنگین حملے یعنی اس کی انقلابی سرجری دراصل ایک خطرناک تجربہ تھی اور اس کے جھوٹ کا جال آخرکار اس پر ہی بھاری پڑ گیا۔